لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین ومولانا وبالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات علی محمد وعلى آپ حضرات سے التماس سے ایک بار سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سبط حسن ابن لطیف حسین مرحوم، حور بانو بنت امانت حسین مرحومہ، محمد ضمیر ابن محمد ہادی، علی اصغر ابن محمد حسین، عباس بنی بنت شفیق حسین، حسن رضوی ابن بند حسن، نازنی بیگم بنت علی سامین کی روح کو ایصال کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پہلے یہ بات بتا دیں، بہت ہی وقت نہیں لینا ہے، 30 منٹ مجھے ٹائم دیا گیا ہے، 9 بجے ختم۔ اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ بھی سنا دوں گا بعد میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے ہمیں بہت ہی لمبی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے، اپنے ٹائم کے اندر ہی کروں گا، لیکن چونکہ آج چہلم کا دن ہے، مسائب کچھ بڑھ سکتا ہے۔ بس چند جملے اس آیت کی کریمہ پہ بیان کروں گا، اس کے بعد مسائب اور ختم و دعا۔ میں زحمت نہیں کہتا اس لیے کہ جہاں پہ ذکر اہل بیت ہو اور وہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں، ابھی ختم کر رہا ہوں، ہمیں وہ زحمت نہیں، ہمیں تو یہاں جتنی دیر تک آپ بیٹھتے رہیں گے ذکر حسین ہوتا رہے، جتنی دیر تک آپ بیٹھتے، اس نہ سوچئے کہ 30 منٹ کہا 40 منٹ پڑھ گئے 45 منٹ پڑھ گئے، بلکہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے ذکر امام حسین ہوتا رہے گا، وہ اتنی دیر تک آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ محمد والے محمد کا کم فیض ہے، یہی سوچ کے بیٹھے رہیے کہ ہم کچھ پڑھے نہ پڑھے۔ کچھ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، اب دیکھو 30 منٹ کہا تھا اور 10 منٹ بڑھا دیا، 40 منٹ ہو گئے۔ ہمیں وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ پہلے تو ظاہر بات گھڑی وڑی ہوتی نہیں تھی، ذاکرین جو خطیب ہوتے تھے ممبر بیٹھتے تھے اور جیب سے ایک چنگم نکالتے تھے، منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو 40-45 منٹ پڑھنا تھا، اب یہ چنگم رو گیا، اب ختم کرنا ہے۔ اتفاق سے دوسرے دن پھر ممبر پہ گئے اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو ٹوٹا ہوا شیروانی کا بٹن تھا، اور منہ میں رکھ لیا، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہمیں وہ بھی نہیں کرنا ہے کہ جتنے پڑھتے رہے وہ آپ سنتے رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، آیت مقدس ہے، سب کی سنی ہوئی ہے، سب کو ترجمہ اس کا پتہ ہے، لیکن ہمارا کہنے کا مطلب قرآن کریم ایک واحد کتاب ایسی کتاب ہے کہ جتنے ہی آپ پڑھتے جائیں گے اتنے ہی آپ کو علم ملتا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسری کتابیں انسان پڑھتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب کتاب پڑھ چکتا ہے رکھ دیتا ہے تو دوسری کتاب پڑھتا ہے، دوسری کتاب پڑھنے کے بعد وہ بھی رکھ دیتا ہے، تیسری کتاب جیسے اپنا پڑھتا رہتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے۔ لیکن جب انسان پھر دیکھتا ہے تو یہ کتاب تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب کیا اسے پڑھنا ہے، سب ہماری پڑھی ہوئی دوسری کتاب کو دیکھا یہ بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کو کوئی یہ نہیں کہتا یہ سورہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ آیت ہماری پڑھی ہوئی ہے، یہ پارہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، جتنے ہی ہم پڑھتے جائیں گے اتنے ہی علم ملتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو
قرآن کریم کی تلاوت ہر گھر میں ہونا چاہیے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر جو ہے جسے ہم اپنا گھر تصور کر رہے ہیں وہ مثل قبرستان کے ہے. اور جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے اس گھر میں ظاہر نور ہی نور ہے. انسان اکثر کہتا ہے اپنی پریشانی میں مبتلا ہے, کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کس کے پاس جائیں, کس سے دعا لیں, کیا کریں. گھر میں کلام الہی رکھا ہوا ہے, اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں. ایک ایک آیت کے ایک ایک سورے کے 40 50 فوائد ہیں. جب اس کو ہم پڑھیں تو ظاہر ہماری بلائیں, ہماری مصیبتیں, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن جب ہم کبھی پڑھیں گے نہیں, اسے بالائے طاق رکھا رہے گا. جب کسی کا بیمار ہو گیا, لے آؤ بھائی ذرا سا سورہ یاسین پڑھ دو. کسی کا انتقال ہو گیا ہے, سیوم ہے, تلاوت کر دیں. کسی کا 40واں ہے, لے آؤ تلاوت کر دیں. جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کلام الہی کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. ایسے گھر میں رکھا ہوا ہے اور کوئی گھر نہیں ہے, سارے مسلمانوں کے گھر میں یہ کتاب پائی جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یہ کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے کلام الہی, سب کے گھر میں رکھی ہوئی, لیکن وہ رکھی ہوئی ہے طاق پہ. تو رکھنے کے لیے تھوڑی ہے وہ, اس کی یاد تلاوت چونکہ بات آگے بڑھ جائے گی تو لہذا یہاں سے بس سمیٹتے ہوئے کہنا ہے کہ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے, آئے مودت, پروردگار نے اپنے حبیب سے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف میرے قرابت داروں سے مودت کرو اور محبت کرو. محبت بھی جو ہے عربی لفظ ہے, مودت بھی عربی لفظ ہے. ترجمہ اردو میں کیا ہوگا مول صاحب؟ اس مودت اور محبت یہ دونوں عربی لفظ ہیں. محبت کرو یا مودت کرو, دونوں ایک ہی معنی ہیں, لیکن عشق نہیں ہے. ایک ہندی جو لوگ پڑھے ہوں گے اس میں لکھا ہو ماں کی مامتا, جسے سچی محبت کہتے ہیں. ماں کی مامتا جو ہے اسے سچی محبت کہتے ہیں. ہم آپ سے دعوائے محبت کرتے ہیں, گمائل بیت سے محبت کرتے ہیں, امام حسین سے محبت کرتے ہیں, مولا علی سے محبت کرتے ہیں, لیکن صرف ہمارا دعویٰ ہے جو بھی محب حسین ہوگا, علی کا چاہنے والا ہوگا, اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا, وہ بے دیدار نہیں ہوگا, وہ دیدار ہوگا, وہ نمازی ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہو, بے نمازی ہو, بے دیدار ہو. اگر یہ دعویٰ کر لینا تو کافی ہے, امام حسین سے محبت کرنا, کہنا اور کرنے بڑا فرق ہے. ہم دعویٰ کرتے رہیں اور مجلسیں کرتے رہیں, جلوس اٹھاتے رہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب اس سال تو بڑے مختصر لوگ اور بڑی پابندی تھی مجلسوں کے لیے, جلوسوں کے لیے پابندی ضرور تھی, لیکن یہاں پہ آج نام و نمود نہیں تھا. آج جہاں بھی اپنے گھر میں جس سے بھی 10 آدمی میں, 15 آدمی میں, 20 آدمی میں ذکر امام حسین کیا, مصائب کربلا پڑھا, اس میں خلوص پایا جا رہا ہے. وہاں نام و نمود نہیں ہے. پہلے جب کرتے ہم نے کیا کہنا, ہم نے 1 لاکھ روپے خرچ کیا ہے, ہم نے 50,000 والی انجمن بلائی ہے, ہم نے اتنے کا تبرک بانٹ دیا ہے, تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے تو اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. جو کام کیجئے خلوص سے کیجئے. 10 روپے کا نمک پارا بانٹ دیجئے گا, امام حسین قبول کریں گے. 1 لاکھ کا تبرک بانٹ دیجئے گا, اگر نام و نمود کے لیے تو قبول ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صرف دعوائے محبت کرنا کافی نہیں ہے, لیکن میرا انداز یہی ہوتا پڑھنے کا. میں تبلیغ کرتا ہوں, اس کے علاوہ میں خیبر و خندق پڑھ سکتا ہوں, لیکن اس سے کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں وہ کام بیان کرنا ہے جس سے لوگ وہ کچھ ملے, اس پہ عمل کریں. ہم آپ تو دعوائے محبت کرتے ہیں. آئیے آپ کو ایک واقعہ یاد رہے, اس کے بعد چونکہ وقت بہت ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک واقعہ آپ کو محبت کے سلسلے میں اس طرح محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, بلخ کا رہنے والا, مولا علی کا چاہنے والا, عاشق علی, مصر آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد ممبر پہ گیا, اور ممبر پہ جانے کے بعد مولا علی کے فضائل بیان کیا. اور جب بیان کر چکا, ممبر سے اترا, کہا بھائی میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, مجھے کوئی رہنے کی جگہ دے دے. ایک بوڑھے انسان مجمع سے کھڑے ہوئے, آئیے ہمارے ساتھ چلیے. یہ مولا علی کا چاہنے والا سمجھا کہ یہ بھی جس طرح ہم علی سے محبت کرتے ہیں یہ بھی ان کا چاہنے والا ہوگا. اس کے ساتھ یہ مولا علی کے چاہنے والے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے. وہ لے کر چلا, اپنے گھر پہنچا, اور گھر پہنچنے کے بعد ایک کمرے میں مولا علی کے چاہنے والے کو بیٹھا دیا, کہیں بیٹھے رہو.
تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے غلام کو بلایا. غلام آیا, کہا دیکھو آج تمہیں ایک کام کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا علی کا چاہنے والا ہے. مسجد میں وہ مولا علی کی فضائل بیان کر رہا تھا, اور اس نے کہا میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں, میں اپنے گھر لے آیا ہوں. آج تمہیں ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کی دونوں آنکھوں کو نکال لینا ہے, دونوں ہاتھوں کو کاٹنا ہے, پیروں کو کاٹنا ہے. اگر تم ایسا کر دو گے میں تمہیں آج سے آزاد کر دوں گا, جہاں دل چاہے چلے جانا. اب ظاہر بات ہے غلام ہے, اس کے حکم کو ماننا ہے. اس نے کہہ دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کیا بات کہا. اب مولا علی کا چاہنے والا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ پہنچا اور جانے کے بعد مولا علی کی دونوں آنکھوں کو نکال لیا, دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا, پیروں کو کاٹ دیا. جب مولا علی کے چاہنے والے کو دونوں آنکھوں کو نکال لیا, دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا, پیروں کو کاٹ دیا, خون تو سارا بہہ گیا. بچنے ممکن ہے کہ اب یہ بچ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اس نے کہا جب آدھی رات بیت جائے, تم سناٹا ہو جائے, فلاں جنگل میں لے جا کے اسے ڈال کے چلے آنا. حکم آیا, اور جب سناٹا ہوا, آدھی رات بیت, جہاں بتایا تھا اسی جنگل میں لے جا کر مولا علی کے چاہنے والے ڈال کے چلایا. یہ ڈال کر چلایا. کہا کیا ہوا؟ کہا جہاں آپ نے بتایا تھا وہ جنگل میں ڈال کر اسے واپس آ گیا ہوں. تو یہ تو یہی سمجھ رہا ہے مولا علی کا دشمن نا. اب تو وہ مر گئے ہوں گے, آنکھیں نکلوا لی, ہاتھوں کو کٹوا دیا, پیروں کو کٹوا دیا, خون تو بچا نہیں ہوگا, جس کا سب بہ گیا ہوگا, مر گیا ہوگا. ادھر مولا علی کے چاہنے والے کو جنگل میں ڈال کر آیا, ادھر سے پروردگار نے نبی خضر کو بھیج دیا. کہا جاؤ دیکھو میرا چاہنے والا ہے, اس کی آنکھیں نکال لی گئی ہے, پیروں کاٹ دیا گیا, ہاتھوں کاٹ دیا گیا ہے. وہ آئے, اور آنے کے بعد چہرے پہ ہاتھوں کو لگایا, آنکھیں عطا ہو گئی. ہاتھ لگایا, ہاتھ عطا ہو گئے, پیر عطا ہو گئے. اب اس کی حیرت نہ رہی. کہا بھائی تو کون ہے؟ مولا علی کی محبت میں میری دونوں آنکھوں کو نکال لی گئی, ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا, پیروں کو کاٹ دیا گیا, تو کون ہے؟ کہا جس کی محبت میں تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے, آنکھیں نکال لی گئی ہے, ہاتھوں کو کٹوا دی, کاٹ دیا گیا ہے, پیروں کو کاٹ دیا گیا, اسی علی نے مجھے بھیجا ہے. میں نبی خضر ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نبی خضر. اور سنو, مولا نے بھی کہا ہے میرے چاہنے والے سے کہہ دینا پھر جائے اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد میرے فضائل بیان کرے. اب مولا علی کا چاہنے والا چلا, پہنچا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اب سوچ رہا ہے ایک دن تو یہ کام میں نے کیا تھا اسی منبر پہ, اسی جگہ, تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, میری دونوں آنکھوں کو نکال دی گئی, ہاتھوں کاٹ دیا گیا, پیروں کاٹ دیا گیا. لیکن سوچ رہا ہے, اور اس کے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, میرے مولا علی نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے. یہ اتنا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ میرے مولا نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے. گیا منبر پہ, اور جانے کے بعد پھر مولا علی کے فضائل کو بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد پھر منبر سے اترا. کہا بھائی فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, مجھے کوئی رہنے کی جگہ دے دے. اب ایک جوان مجمع سے اٹھا, کہا یہ ہمارے ساتھ چلیے. اب یہ جوان کون ہے؟ اس سے پہلے جو لے گیا تھا اس کا باپ تھا, اب اس کا بیٹا ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے. دیکھیے بیٹے کا کردار دیکھیے کیا تھا, اور باپ کا کردار کیا تھا. ابھی آگے آپ کے سامنے آ جائے گا سر. آئیے ہمارے ساتھ چلیے. یہ مولا علی کا چاہنے والا چلا, کچھ دور چلا, راستہ وہ یہاں ہے, اسی راستے ایک دن تو مجھے لے جایا گیا تھا, میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا, آنکھیں نکال لی گئی تھی, ہاتھوں کاٹ دیا گیا تھا, پیروں کاٹ دیا گیا تھا. ہم آپ ہو تو کیا کریں, بھیا بھاگ لو, پھر وہی سلوک ہوا. لیکن یقین ہے, عقیدہ ہے, میرے مولا نے کہا کچھ بھی ہو جائے. اور آگے بڑھا, گلی بھی ہوئی. ہاں یہ تو گلی بھی ہوئی ہے, راستہ گلی وہی ہے, لیکن یقین ہے, عقیدہ میرے مولا نے کہا. آگے اور بڑھا, اب ایک جگہ رک گیا. دروازہ نے کہا یہ تو وہی دروازہ ہے جس دروازے مجھے لے جایا گیا تھا. میری آنکھیں نکال لی گئی تھی, ہاتھوں کاٹ دیا گیا تھا, پیروں کاٹ دیا گیا. لیکن کچھ بھی ہو جائے, سوچتا تھا لیکن سوچتا تھا. میرے مولا علی نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے. مولا علی کی محبت میں آنکھیں نکال دی گئی, ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا, پیروں کاٹ دیا گیا. میرے مولا نے مجھے زندگی عطا کی ہے, کچھ بھی ہو جائے میرے مولا نے کہا ہے. پڑھتا رہا, گھر میں داخل ہوا, پھر لے جا کے کمرے میں سے بیٹھا دیا جوان نے, اور بیٹھا کے بعد میں ابھی آ رہا ہوں. یہ بیٹھا رہا اس کمرے میں. اب تو سوچ رہا ہوگا نا, اسی طرح بوڑھے انسان نے اسی مکان میں مجھے لا کے
میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, بیٹھا کے چلا گیا تھا, اور اس کے بعد میری آنکھوں کو نکال لیا, ہاتھوں کاٹ لیا, پیروں کاٹ لیا. اطمینان سے بیٹھا ہوا, کچھ بھی ہو جائے میرے مولا نے کہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جوان آیا, کہا یہ ہمارے ساتھ چلیے. اب یہاں ڈرنے کا مقام ہے کہ نہیں, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھے لے جا رہا ہے میرے ساتھ پھر وہی سلوک ہو جائے, لیکن یقین ہے, عقیدہ ہے, میرے مولا نے کہا ہے. وہ آگے بڑھا, دوسرا کمرہ کھولا. اب کیا دیکھا, دسترخوان بہترین لگا ہوا, کھانے کا بہترین. کہا بھائی تو کون, ایک دن تو اسی مکان میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے, میری آنکھوں کو نکال لیا گیا, ہاتھوں کاٹ دیا گیا, پیروں کاٹ دیا گیا ہے, اور تو کون ہے؟ وہ کون تھا؟ کہا وہ میرا باپ تھا, وہ باپ کا کردار تھا, میں اس کا بیٹا ہوں, یہ میرا کردار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ میرے باپ کا کردار تھا, وہ مولا علی کا دشمن تھا, میں علی کا دشمن نہیں ہوں, وہ میرا کردار ہے. اب ایک جملہ رک کے کہہ دوں, یزید بھی جو مرا ہے نا, اب مرنے کے بعد اس کے بیٹے سے کیا کہا, دولت تخت حکومت تیرے حوالے. اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ میرے باپ دادا کو مبارک ہو. یعنی اس کا بیٹا بھی جانتا تھا کہ میرے باپ دادا برے تھے, تو برے کو برا اگر ہم کہیں تو کیا گناہ کر رہے ہیں. اگر یزید کو ہم لعنت بھیجیں تو کیا غلط کہہ رہے ہیں. اس کا بیٹا خود ہی کہہ رہا میرا باپ دادا غلط تھے, وہ میرے باپ دادا کردار ہے, میرا کردار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد میں. محبت اس طرح ہونا چاہیے, صرف دعویٰ محبت کر لینا کافی نہیں ہے. بس ایک واقعہ اپنے مصائب کے لیے, جناب ابراہیم کو آگ روشن ہے, لوگ آگ میں لے جانے ڈالے, کیوں ڈال رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کیا کیا ہے؟ بہتر ہی تو ہے کہ اللہ سے عشق کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب ابراہیم نے کیا کیا تھا, کہیں ہو تو بتائیے. جناب ابراہیم کو آگ میں لے جانے ڈالنے کے لیے, آگ روشن. جب جناب ابراہیم کو آگ میں لے گئے لوگ ڈالنے کے لیے, ایک پرندہ تھا, ایک درخت اس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا. پروردگار نے دیکھا کہ آگ روشن ہے, یہ چھوٹا سا پرندہ ہے, ابھی جل کر راکھ ہو جائے گا, جل جائے گا. جب جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس پرندے کو ہاتھ ہٹا دو, کیوں اپنی جان دینے پہ تلا ہوا ہے, ابھی جل کر راکھ ہو جائے گا, آگ بلند ہوتی ہے, شعلے بلند ہے. جبرائیل آئے, کہا پروردگار نے کہا اپنے کو کیوں جلا دینا چاہتے ہو, ہٹ جاؤ یہاں سے. کہا دیکھیے میں بہت کمزور ہوں, ناتواں ہوں, ایک پرندہ ہوں. جناب ابراہیم کو آگ سے جلنے سے تو بچا نہیں سکتا, لیکن جناب ابراہیم کی محبت میں اپنی جان دے سکتا ہوں. یہ جبرائیل سے اس پرندے نے کہا. جبرائیل پہنچے پروردگار کے پاس, کہا یہ پرندے نے جواب دیا, کہا جا اس سے کہہ دو 1000 حاجتیں میں نے اس کی پوری کی. آپ سچ بتائیں, ایک پرندے نے جان نہیں دی, جان دینے کا ارادہ کیا تو پروردگار نے کہا 1000 حاجتیں اس کی پوری کروں گا. جس نے پورا کنبہ کربلا کے میدان میں لٹا دیا ہو, اسلام کی راہ میں قربان کر دیا گیا ہو, اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. سب کچھ امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربان کر دیا, جو کچھ تھا سب, کہ نانا کا دین بچ جائے. ساری قربانیاں امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کر دی. اب پروردگار جتنے بھی اختیارات امام حسین کو دے دے وہ کمی تو ہے, جتنے بھی اختیارات دے دے امام حسین کو وہ کمی تو ہے. امام حسین کی عظمت پہچانی. امام حسین کی مٹی جو ہے یہ خاک شفا ہے. نہ علی کی قبر کی مٹی کے لیے کہا جائز ہے کھانا, نہ فاطمہ زہرا کی قبر کی مٹی کے لیے کہا, نہ امام حسن کی قبر کی مٹی کے لیے, کسی کے لیے نہیں کہا, لیکن امام حسین کی قبر کی مٹی کو کہا یہ خاک شفا ہے, اور یہ شفا کے لیے کافی ہے. ہر انسان کو چاہیے, یہ کوئی بیمار ہے ایک چٹکی لے کر منہ میں رکھ دیجئے, شفا ملے گی, لیکن یقین ہونا چاہیے یہ امام حسین کی قبر کی مٹی ہے, یہ خاک شفا ہے, اسے میں منہ میں رکھیں سکون ملے گا. اور جب کہیں سفر میں جائیے, کوئی مصیبت آ جائے تو ساتھ میں تھوڑی سی خاک شفا اپنے پاس رکھے رہیے. کوئی آفت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, اس خاک شفا کو استعمال کریں. اس لیے ہمارے آپ کے یہاں جب کوئی مرتا ہے, مرنے کے بعد جب اسے کفن پہناتے ہیں تو خاک شفا جو ہے اس کی کفن میں رکھتے ہیں, کہ چونکہ ظاہر بات ہے مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا, اسے کہتے ہیں انتقال کر گیا, یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا, تو جائے کوئی مصیبت پڑے, کوئی وقت پڑے تو یہ خاک شفا کام آ جائے. خدا مظلوم کربلا امام حسین کی عظمت امام حسین کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یاد رکھیے جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے
اس مہینے میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی. آپ سوچیں کتنا رتبہ ہے امام حسین کا. جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی ہے, اور جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی ہے. یہ عظمت تنہا امام حسین کی ہے. اس سفر میں ولادت ہوئی ہے لیکن ہم مناتے نہیں ہیں. ہم امام حسین کے غم میں غم مناتے ہیں, اور رجب میں ہم اس خوشی کو مناتے ہیں سفر میں. لیکن 2 مہینہ 8 دن یہ امام حسین کا غم مناتے ہیں. ہم امام حسین کا سیوم کرتے ہیں, ہم امام حسین کا 10واں کرتے ہیں, ہم امام حسین کا 20واں کرتے ہیں, ہم امام حسین کو 40واں کرتے ہیں. کسی امام کا نہ سیوم کیا, نہ 40واں کیا, نہ 10واں کیا, نہ 20واں کیا. صرف تنہا امام حسین ہے جس کا سیوم اور 10واں اور 20واں اور 40واں ہم آپ مناتے ہو کرتے ہیں. آج 40واں تھا امام حسین کا. ہم آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں امام حسین کا چہلم منانے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں ساری قربانیاں پیش کر دیں. وہ وقت بھی آیا جب کوئی نہ رہا. دیکھیے محبت امام حسین, جناب سکینہ سے کتنی محبت امام حسین, اور جناب سکینہ کو اپنے بابا سے کتنی محبت. جب امام حسین رخصت ہو کر خیمے سے آئے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, چاہتے گھوڑا آگے بڑھے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ گھوڑے نے سر کو جھکایا اور سر اٹھا کر اشارہ کیا. تو امام حسین نے کیا دیکھا, 4 سالہ بچی جو ہے گھوڑے کی سموں سے لپٹی فریاد کر رہی, میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. میرا چچا عباس گیا واپس نہ آیا, میرا بھیا علی اصغر گیا واپس نہ آیا, میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہ آیا, اور وہ محمد گئے واپس نہ آئے, میرے بابا کو نہ لے جا. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو لیا گود میں, کہا بابا جب تک میں آپ کے سینے پہ نہ سوتی تھی اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملتا تھا, مجھے نیند نہیں آتی تھی. بابا آپ تو جا رہے ہو, چچا عباس جی کہہ کے گئے تھے پانی لانے کے لیکن واپس نہ آئے. مجھے معلوم ہے بابا آپ بھی جا رہے واپس نہ آئے. بابا آج سے کس کے سینے پہ سوئیں گے؟ ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے. امام حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے, سکینہ حسین کے سینے سے لپٹ گئی. ہاں مظلوم کربلا. حسین نے نہ جانے بچی کے کان میں کیا کہا. بچی نے کہا بابا جائیے خدا حافظ, بابا جائیے خدا حافظ. امام حسین پہنچے, مقتل میں پہنچے, جنگ شروع ہوئی. حسین حملہ کرتے جا رہے ہیں, فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. حسین حملہ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے. بھیا عباس کے لاشے کو دیکھا, ایک مرتبہ آواز دی, اے بھیا عباس تم سہنے کٹائے فرات کے کنارے سو رہے ہو. اے میرے بھیا عباس اٹھو, اپنی بھائی کی نصرت نہ کرو گے, اپنے بھائی حسین کی نصرت نہ کرو گے. میرا دل کہتا لاش عباس تڑپا ہوگا. اے آقا موت نے مجبور کر دیا ورنہ آپ کی نصرت میں ضرور کرتا. آزادارہ نے مظلوم کربلا. حسین حملہ کرتے جا رہے ہیں, آواز قدرت آئی, حسین صبر کرو. حسین نے صبر کیا, تلوار کو محب رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں قریب آئی. کوئی حسین کو نیزے سے حملہ کر رہا ہے, کوئی تلوار سے مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی برچھی مار رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ دور سے حسین کو پتھر مار رہا تھا. فاطمہ کا لال, علی کا لاڈلا, رسول کا نواسا زخموں سے چور ہے. بدن میں کوئی زخم ایسا جسم نہیں ہے جہاں حسین کو زخم نہ ہو. گھوڑے پہ ڈگمگا رہے. فاطمہ زہرا سرزمین کربلا پہنچ چکی ہے, اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بھائی بیٹے حسین کے جسم کوئی پہ زخم نہ لگے. آزادارو, جناب سید نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. اے میرے لال حسین آجا میری گود میں آجا. حسین سیدہ کی گود میں ہے. اے شمر ملون آگے بڑھا, اے قدس لیے ہوئے حسین کا سر تن سے جدا کیا. سیاہ دھیرا چلی, فرات کے پانے بلندی ہو چلا. آزادارو, حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی, بیویوں کے سروں سے چادریں چھین دی. عاشور کا دن تمام ہوا, شام ہوئی, شام غریب آئی. خیمے کی جلے ہوئی راکھ پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہے. آزادارو,
کسی طرح آپ سوچے تصور کریں ایسے جنگل میں جہاں لاشیں بے گور و کفن زمین کربلا میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح سے جانوروں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، سنسان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے. ہاں صدر کسی طرح رات تمام ہوئی، صبح نمودار ہوئی، 11 محرم ہوئی، انہیں اسیر کیا، اسیر کرنے کے بعد انہیں لے جایا گیا. حضرت مظلوم کربلا اسیر کرنے کے بعد لے جایا گیا. وہ وقت بھی آیا کہ بھرا ہوا دربار ہے، ظالم جناب سکینہ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. کہا اے سکینہ، میں نے سنا تیرے بابا تجھے بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. اس ظالم نے جناب سکینہ سر کو جھکایا، کہا یقیناً اے ظالم میرے بابا مجھے بہت چاہتے تھے، میں بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، جب تک میں بابا کے سینے پہ سوتی نہ تھی مجھے نیند نہ آتی تھی. کہا ایسے نہ نہیں مانوں گا، ایسے میں نہیں مانوں گا. ایک مرتبہ ایک دست میں کٹا ہوا سر امام حسین کا رکھا ہوا تھا، کپڑے کو ہٹایا، سکینہ سے کہا اے سکینہ یہ دیکھ رہی کیا ہے؟ یہ تیرے باپ کا کٹا ہوا سر ہے. سکینہ دوڑی کہ باپ آگے سر کو لے لے، ظالم آگے بڑھا، ایسے نہیں ملے گا، جہاں ہو ارے وہیں سے بلاؤ. اگر تیرے بابا تجھے بہت چاہتے تھے تجھ سے محبت کرتے تھے، یہ سر تیری گود میں پہنچ جائے. ایک مرتبہ معصوم سکینہ نے شام غریب آ کے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا، حسن بھری نگاہوں سے اب اپنے باپ کے سر کو دیکھا. اے بابا، ارے بھرا ہوا دربار ہے، اے ظالم آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، بس یہ سننا تھا. سر حسین بلند ہوا، سکینہ کے جلے ہوئے کرتے کے دامن میں آیا. جیسے ہی سکینہ نے باپ کا سر پایا، منہ پہ منہ رکھ کے بیان کرنا شروع کر، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چینی گئی. اے بابا یہ رخسار پہ سمن نے تماچے لگائے، اب تک نشان باقی ہے. اے بابا جو چچا عباس نے کانوں میں بالیاں پہنائی تھی ظالموں نے چھین لیا ہے، اب تک خون بہ رہا ہے. آزاداران مظلوم کربلا رو لیجئے، گریہ کر لیجئے. نہ جانے اگلے آنے والے سال میں ہم میں سے کون ہو، ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، چہلم میں امام حسین کا منا سکے یا نہ منا سکے. آزاداران مظلوم کربلا وہ وقت آیا، انہیں اسیر کرنے کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے قید خانے میں اہل حرم کو رکھا. سال بھر تک انہیں اسیر کر کے ٹوٹے ہوئے قید خانے میں رکھا. چھت نہ تھی مکان پہ، وہ سیدھا مکان تھا. رات کی دھوپ، دن کی دھوپ، رات کی شبنم. بیویاں سال بھر تک بیٹھی نہیں. اور جب انہیں رہائی کا حکم ملا، سجدہ سجاد کو بلا کے، میں نے تمہیں رہا کیا، چاہے یہاں رہو چاہے وطن چلے جاؤ. سجدہ سجاد اپنی پھوپھی زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں آج یزید نے رہا کر دیا ہے. کہا چاہے یہاں رہو چاہے وطن چلے جاؤ، چاہے یہاں رہو چاہے وطن چلے جاؤ. بتو زینب نے سجدہ سجاد سے کہا بیٹا جا کے اس سے کہو مکان خالی کرا دے. اے بیٹا تمہارے بابا کا شہادت کے بعد اب تک میں تمہیں پرسہ نہ دے سکوں. چنانچہ جا کے سجدہ سجاد نے کہا مکان خالی ہوا. جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، سجدہ سجاد سے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. اور جناب زینب خطیب، اب جو جناب زینب نے مصائب پڑھا ہے تو آنکھوں کو دیکھا ہوا مصائب پڑھا ہے. ہم آپ تو لکھا ہوا سنا ہوا مصائب پڑھتے برداشت نہیں کر سکتے. جس وقت ثانیہ زہرا جناب زینب منبر پہ گئی ہوگی، علی اکبر کو مصائب پڑھا ہوگا، تو علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی تھی تو مصائب پڑھا ہوگا. عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے جناب زینب نے دیکھا تو وہ مصائب پڑھا ہوگا. بھائی کے بازو کیسے قلم ہوئے، سر پہ کس طرح گرز لگا. آزاداران مظلوم کربلا بھتیجے جناب قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال کی گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جناب زینب نے دیا بیان کیا، اپنے بھائی
भैया हुसैन को शिमर मलून कुंद खंजर से 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर रहा था। सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब तीले आवाज दे रही थी, पिछले साहब मेरा भैया ज़िबा हो रहा, तू खड़ा देख रहा है। ये आवाज हुसैन के कानों में पहुंची, कहा बहन खैमे में चली जाओ। ये सारे मसले ज़ैनब ने देखो वो बैन किया। ज़रा ने मज़लूम में करबला साल भर के बाद इन्हें जब रिहाई मिली है, रिहाई मिली जिनकी हालत क्या थी, जिस्म था लेकिन हड्डियों के ढांचा नजर आ रहा था। साल भर तक कुछ खाने में क्या हाल रहा होगा, आप तस्वीर करके सोचें। रोने के लिए काफी है, कभी आप सोचे महीना 10 दिन 2 महीना 4 महीने का मसला नहीं, साल भर तक रखा गया था। और जब रिहाई मिली है तो हालात क्या इनके थे, जिस्म था लेकिन हड्डियों में ढांचा नजर आ रहा था। और ये चला शाम से चला जनाब खबरें सकीना पे आई, और आने के बाद आवाज बेटे सकीना तुम्हें उतर जाने की बड़ी तमन्ना बड़ी आदत है बेटी सकीना। जो परिंदों को देखते ये सब परिंदे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं यही कहती बेटी सकीना ये शाम हो गई है, परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो तुम्हारा एक जवाब होता है अम्मा फिर हमें उतर जाने का नसीब होगा। बेटी सकीना उतर जाने की बड़ी तमन्ना थी, बेटी सकीना वो बोल आई नहीं है, मैं करबला जा रही हूँ, भैया का चेलू करोगे वहां से उतर जाओगे, आज़ादार हो। जनाब ज़ैनब है, सारी बीवी उम्मे लैला है, उम्मे फरवा है, सारी बीवियां बैठी नहीं रो रही है, गिरिया कर रही है। सकीना को अकेले छोड़कर उन सब के कैद खाने पे अब ये बीवियां चल रही है। आज़ादारो ये चली आज की जो तारीख है, सरज़मीने करबला में पहुंची है और भाई का चेलू मनाने के लिए पहुंची है। अब ये काफिला करबला से दूर है, सबसे पहले पहुंचा है रसूलुल्लाह का सहाबी अब्दुल्ला अंसारी थे, अपने गुलाम के साथ गए। जब करबला पहुंचे तो अपने गुलाम से अब्दुल्ला ने कहा, ए गुलाम मुझे आका हुसैन की कब्र में ले जा। कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुसैन की कब्र कहाँ है, कैसे मैं ले चलूं। कहा मुझे कब्रों के दरमियान में चल के खड़ा कर दो। गुलाम लेकर आया, कब्रों के दरमियान में खड़ा कर दिया। अब्दुल्लाह ने जब आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक कोने से आवाज आई, ए दादा के साहबी अब्दुल्लाह तुम पर भी सलाम हो। अरे जाबिर अब्दुल्लाह आवाज सुनकर अपने को अपने हुसैन में गिरा दिया। अरे अब्दुल्लाह जब अरे नाबीना साहबी है, अपने को अपने में गिरा दिया। ए मौला हुसैन आज़ादारो ये सामने रसूल है, तड़प तड़प कर रो रहा है, गिरिया कर रहा है। एक मर्तबा गुलाम ने देखा एक गर्द गुबार नजर आई, उसमें देखा ऐसे आपको दिखाई दे रहे, कुछ आवाज आ रही है। जावेद से कहा जावेद अरे खबरें से दूर हट जाओ। अली की बेटी रसूल के लिबासी हुसैन की बहन ज़ैनब आ रही है। आज़ादारो जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी झाड़े में जाकर छुप गए। सानिया ज़हरा, उम्मे कुलसूम, उम्मे रुबा, उम्मे लैला, ये सारी बीवियां जब करबला में पहुंची है तो वो असल का मंजर सामने नजर आ गया। याद आया अरे ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ मोहब्बत ये वही जगह है
پہنچی اونٹ کی بلندی سے اپنے کو قبر حسین کا گرا دیا. اے بھیا مجھے رہائی مل گئی, بھیا بچے لوگ کر لے آئے ہو. اے بھیا تمہاری شہادت کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی, بڑی مصیبتیں اٹھائی, لیکن اے بھیا جو میں نے آج ضمانت کر کے آیا تھا, اے بھیا اس امانت کو زندہ کے ٹوٹے ہوئے خیر خانے میں کھو کے آئی ہوں. اے بھیا اسے مجھے معاف کر دینا. آزادارو ساری بیویاں ام لیلا علی اکبر کی قبر پہ گرا دیا. آزادارو وہ ماں کیسے برداشت کرے جس نے کڑیل جوان گولی گلیجے میں نظر دیتا ہو. اپنے گرا دیا, گریا کر رہی ہے, تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے. ام کلثوم قرآن کے کنارے پہنچی, بھیا عباس کے قبر میں اپنے گرا دیا. اے بھیا عباس